مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو اسلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں نئی صبح کے لیے، زندگی کے لیے، صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، کہ خدا باپ نے ہم سب کو سلامت رکھا تاکہ ہم شکر گزاریوں کے نغموں کے ساتھ باپ کی پاک حضوری میں آئیں، کیونکہ باپ جی ہم سے یہی چاہتے ہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں اسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ ہم آج دیکھیں گے کہ ہماری زندگیوں کا کیا مقصد ہے۔ خدا نے دنیا کی ہر ایک چیز ایک مقصد کے لیے بنائی ہے، اور جو کچھ اس نے بنایا، اگر ہم پیدائش پہلا باب دیکھتے ہیں اور اس کو پورے باب کو اگر ہم پڑھیں پہلے ہی آیت سے لے کر جو 30 آیات تک ہے، کہ خدا نے کس طرح 6 دن میں دنیا بنائی، اور چھٹے دن میں بھی ہر دن جب خدا نے دنیا بنائی، خدا نے روشنی کو تاریکی سے الگ کر کے دیکھا تو خدا نے کہا اچھا ہے، مطلب اچھی ہے۔ اسی طرح اگر خدا نے گھاس اور درخت اور پودے سب چیزیں بنائیں اور خدا نے دیکھا اچھا ہے۔ خدا نے پہلے ہر چیز کو بنا کر پھر باقاعدگی سے دوبارہ دیکھ کے کہا اچھا ہے۔ ہر چیز کو 6 دن جو خدا نے کام کیا، سب چیزوں کو خدا نے اچھا کہا۔ اگر ہم چھٹے دن کی 30 آیات کو پڑھیں تو اس میں بھی خدا نے جب ساری دنیا کو بنا لیا، خدا سب پر جو اس نے بنایا اور دیکھا کہ اچھا ہے، اور شام ہوئی، صبح ہوئی، سو چھٹا دن۔ خدا نے ہر بار کہا اچھا ہے۔ اس لیے ہر چیز جو خدا نے دنیا میں بنائی ہے، خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنا کر منہ سے بولا اور دیکھا اچھا ہے۔ تو ہم سب جو خدا کے پاک قدموں میں آتے ہیں، جو خدا نے زمین کل کائنات کو تعمیر کیا، بنایا، خدا نے سب کو برکت دی، جانوروں کو بھی، سب کو، کیونکہ خدا کی یہ مرضی تھی۔ جس طرح زبور 115:3 میں کہ ہمارا خدا جو آسمان پر ہے، اس نے جو چاہا وہی کیا، جو اس کی مرضی تھی۔ اسی طرح اگر ہم مکاشوہ 4:11 میں دیکھیں، اے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید، عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی تھی تو پیدا ہوئی۔ خدا کی مرضی کے بغیر کچھ پیدا نہیں ہوا، اس نے سارے کو اپنی پاک مرضی کے مطابق بنایا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے یرمیہ اس کا پہلا باب اور اس کی 5 آیات میں اس طرح ہے کہ اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا، اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ یرمیہ نبی اپنا تعارف خود کراتا ہے اور بتاتا ہے کہ کس طرح خدا نے مجھے چنا اور خدا باپ نے نبی ہونے کے لیے بلایا، اور خدا کا کلام اس کے دل میں آگ کی مانی تھا اور اسے روکا نہیں جا سکتا تھا۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام، خدا نے یہاں سکھایا ہے کہ خدا کا کلام کیا ہے۔ یرمیہ 23:29 میں کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں ہے؟ خداوند فرماتا ہے، اور ہتھوڑوں کی مانند ہے جو چٹان کو چکنا چور کر ڈالتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح جب خدا نے نبی کو چنا اور اس نے یرمیہ پہلا باب 9:10 میں دیکھیں، تب خدا نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے منہ کو چھوا، اور خدا نے مجھے فرمایا، دیکھ میں اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا۔ دیکھ آج کے دن میں نے تجھے قوموں پر اور سلطنت پر مقرر کیا، اکھاڑ اور ڈھا اور ہلاک کر اور گرا اور تعمیر کر اور لگا۔ پریز دی لارڈ۔ خدا نے یہ اختیار جو تھے، خداوند یسوع ناصری کو بھی دیے اور اپنے نبیوں کو بھی دیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبیوں کی روح کیا ہے؟ خدا کی روح ہے۔ یرمیہ نبی کو لوگوں کو بتانے کے لیے بھیجا گیا تھا اور کہا تھا کہ تو نے ڈرنا نہیں، تو نے جو بھی کام کرنا ہے تیرا کام ہے، میں چھڑاؤں گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا نے یرمیہ نبی کو قوموں کے لیے مقرر کیا کہ وہ جا کر لوگوں کو بتائے، جس طرح یرمیہ 2:2 میں کہ تو جا اور یروشلم کے کان میں پکار کر کہہ کہ خداوند فرماتا ہے کہ میں تیری جوانی کی الفت اور تیرے بیاہ کی محبت کو یاد کرتا ہوں۔ خدا یہاں بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو خدا کے پہلے حکموں کو مان رہے تھے، مشکل میں تھے، تنگی میں تھے، خدا نے کہا کہ جس طرح نئی شادی ہوتی ہے تو وہ محبت، خدا کہتا ہے کہ وہ پہلی سی الفت، وہ محبت جو شروع میں تھی اب کہاں گئی۔ اگر ہم دیکھیں کہ خدا کا کلام ہمیں صرف یہی سکھاتا ہے کہ خدا نے اچھی چیزیں دینے کے لیے وعدہ کیا، اور ہمارا کام ہے جو خدا نے وعدے کیے ہیں اس وعدوں پہ کھڑے رہیں۔ یرمیہ 2:7 میں ہے کہ اور میں تم کو باغوں والی زمین پہ لایا کہ تم اس کے میوے اور اس کے اچھے پھل کھاؤ،
لیکن جب تم داخل ہوئے تو تم نے میری زمین کو ناپاک کر دیا۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ باغ عدن میں پورا باغ، پوری چیزیں خدا نے کہا کہ یہ دے دیا کہ تمہارے لیے ہے، لیکن نافرمانی کی وجہ سے صرف جو پھل خداوند نے کہا تھا نہیں کھانا، انہوں نے وہی پھل کھا لیا، اور اس کی وجہ سے گناہ دنیا میں آ گیا۔ اور خدا یہاں کہتے ہیں کہ کیا کسی قوم نے اپنے معبودوں کو، حالانکہ وہ خدا نہیں، بدل ڈالا؟ نہیں، پر میری قوم نے اپنے جلال کو بے فائدہ چیزوں سے بدل ڈالا۔ ہالےلویا، بے فائدہ، جن کا کوئی مقصد نہیں تھا کھانے پینے کے لیے اور ایسی چیزوں سے۔ یرمیہ 2:27 میں ہے کہ جو لکڑی سے کہتے ہیں کہ تو میرا باپ ہے، اور پتھر سے کہتے ہیں کہ تو نے مجھے جنم دیا، کیونکہ انہوں نے میری طرف منہ نہ کیا بلکہ پیٹھ کی، پر اپنی مصیبت کے وقت وہ کہیں گے کہ اٹھ کر ہم کو بچا۔ اے اس پشت کے لوگوں، خداوند کے کلام کا لحاظ کرو۔ کیا میں اسرائیل کے لیے بیابان یا تاریکی کی زمین ہوں؟ میرے لوگ کیوں کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے، پھر تیرے پاس نہیں آئیں گے؟ کہ خدا نے آزاد کر دیا، پر آزادی لے کر باہر چلے گئے، واپس نہیں آتے، اور خدا کی حضوری میں نہیں آتے، خدا کے نزدیک نہیں آتے، جبکہ خدا تو ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اس کے نزدیک آئیں۔ اور یرمیہ نبی کو جو کلام دیا گیا تھا، اس نے چیخ چیخ کے قوموں کو بتایا، لیکن وہ نبی کی آواز کو نہ سن سکے، اور وہ اپنے کام میں ایسے ہی رہے۔ اگر ہم دیکھیں یرمیہ 51:46 میں ہے کہ اور کہنا کہ بابل اسی طرح ڈوب جائے گا، اور اس مصیبت کے سبب سے جو میں اس پر ڈال دوں گا پھر نہ اٹھیں گے، اور وہ ماندہ ہوں گے۔ اور یرمیہ کی باتیں یہاں تک تھیں کہ اس نے چیخ چیخ کے سب کو بتایا کہ یہ نہیں کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بابل کس طرح تباہ ہو گیا، جو سب جانتے ہیں جو کیا دنیا میں ہوا بابل کے لیے، اس ملک کے لیے، کس طرح بادشاہ مارا گیا، وہ حکومت بدلی ہو گئی، سب کچھ سب جانتے ہیں، وہ ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ جب نہیں حکم مانتے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارا خدا باپ ہمیں بار بار تاکید کرتا ہے کہ ہمیں یہ گناہ نہیں کرنا۔ اگر ہم دیکھیں استثنا 5واں باب اس کی 7-9 میں ہے کہ میرے آگے تو اور معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور کا خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے میں ان کی اولاد کو 3 اور 4 پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ یہ خدا نے کہا ہے، 3 اور 4 پشت تک۔ ہم سوچتے ہیں کہ مرنے والے باپ دادا مر جاتے ہیں تو ختم ہو جاتا، لیکن خدا نے کہا ہے کہ جو گناہ وہ کر رہے ہیں یا ان سے باز نہیں آ رہے، خدا کہتے ہیں کہ میں اس کا بدلہ دوں گا۔ خدا نے کیا کہا، کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ حکم ہے، خدا کا حکم ہے کہ تم نے غیر معبودوں کو نہیں ماننا، کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت جو آسمان میں یا نیچے زمین پر ہو، منع کیا، اور نہ اس کے آگے سجدہ کرنا، نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا جیلس کا خدا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کے حضور کسی اور چیز کو بھی رکھا جائے۔ میرا بیٹا ہے، پوتا ہے بڑا، وہ جو ابھی ہائی اسکول میں گیا ہے تو وہاں بہت بڑا اسٹیچو باہر لگا دیا گیا ہے، اور میں جب اس کو پک کرنے جاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں بچے وہاں سے نکلتے ہیں اور اس اسٹیچو کو چومتے ہیں، اور ہر بچہ لائن کے ساتھ آتا ہے اسے چومتا ہے۔ مطلب کیوں رکھا گیا ہے؟ کیوں ٹھوکر کا باعث ہے بچوں کے لیے کہ بچے کیا ہے، بچوں کو جو سکھایا جا رہا ہے بچے وہی کر رہے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں جب سختی سے کہتا ہے کہ ایسی چیزیں ہمارے گھر میں ہی نہ ہوں جہاں ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے اور آنے والی ہزاروں نسلوں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، تو کیوں اتنا بڑا ایک اسٹیچو بنا کے رکھا گیا ہے؟ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، ہم اس کے پاس ویسے ہی اس کی حضوری میں جا سکتے، نہ کہ اسٹیچو کے ذریعے
ذریعے جائیں اور بچوں کو جو سکھایا جا رہا ہے یا بچے جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ تو جب میرا اور آپ کا خدا زندہ خدا ہے، ہمارے بچانے کے لیے خداوند نے جب ہم گناہ گار ہی تھے تو خداوند نے کیا کیا تھا؟ اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے دنیا میں بھیجا۔ متی 1:22-23 میں کہ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خدا نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھے گی، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ جو خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ خدا زندہ ہے، خدا ہماری سانسوں کے بھی بہت قریب ہے، وہ ہمارے اندر ہے، نہ کہ بتوں کے اندر، نہ کہ اسٹیچوؤں کے اندر۔ خدا نے منع کیا ہے، یہ خدا کا حکم ہے کہ یہ نہیں کرنا، تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا رب خداوند خدا زندہ کلام ہے۔ ہالےلویا! خدا نے کلام مجسم ہوا، یسوع مجسم ہو کر میرے اور آپ کے لیے دنیا میں آیا، اور کلام خدا کے ساتھ، اور کلام خدا تھا۔ تو ہم صرف اس پر توکل کریں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ خدا نے ہمیں ہر طرح سے تنبیہ کرتے ہیں، ہر طرح سے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کرنا۔ اگر ہم دیکھیں خداوند یسوع مسیح آئے اور خداوند کا کلام ہم دیکھیں گے کہ دولت مند نوجوان جو بہت دولت مند تھا، ہم سب متی کی انجیل میں دیکھیں، اگر مرکز 10:17 میں بھی ہے، لوکا میں بھی ہے، 18:18 میں ہے، تو اگر ہم دیکھیں تو وہاں بتایا جاتا ہے کہ وہ جو آدمی تھا، نوجوان تھا، اس کے پاس سب تھا، دھن دولت سارا کچھ تھا، اور اس نے خداوند یسوع سے کہا، میں آپ کے لیے متی 19:17-18 میں دیکھتے ہیں کہ اس نے اس سے کہا کہ تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر۔ اس نے کہا، کون سی حکموں پر؟ یسوع نے کہا، یہ کہ خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے۔ اس نے کہا کہ میں تو ان سب باتوں پہ بچپن ہی سے عمل کرتا ہوں۔ تو خدا نے اسے کہا کہ بس سب کچھ چھوڑ کے میرے پیچھے آ جا۔ لیکن اگر ہم اس کی 22 میں دیکھیں، 19 کی 22-24 میں، کہ مگر وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ وہ بڑا مالدار تھا۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، خدا کہہ رہے میں سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے نکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سوئی جب دھاگا ڈالتے ہیں تو مشکل سے دھاگا جاتا ہے، ایسے ہی ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ وہ اونٹ وہاں سے جا سکتا، لیکن دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح واعظ ہم دیکھیں، اس کا 5واں باب ہے اور اس کی 10 میں کہ زر دوست روپے سے آسودہ نہ ہوگا، اور دولت کا چاہنے والا اس کے بڑھنے سے سیر نہ ہوگا۔ مطلب اور چاہیے، بہت کچھ چاہیے۔ جس کے پاس دولت ہے وہ چاہتا ہے کہ اور دولت کما لے، لیکن خدا کا کلام ہمیں یہاں سکھاتا ہے کہ دولت مند جن کے پاس دولت ہوگی وہ بادشاہی میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن پطرس نے اس سے جواب میں کہا، اگر ہم متی دیکھیں 19 باب اس کی 27-28 میں، اس پر پطرس نے جواب میں اس سے کہا، دیکھ ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں، پس ہم کو کیا ملے گا؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ ہالےلویا! ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا کی پاک مرضی پہ چلتے ہیں، خدا کے حکموں پہ چل رہے ہیں، اور سب کچھ چھوڑ کر، دھن دولت چھوڑ کر خدا کے پیچھے ہو گئے، خدا نے کہا وہ 12 تخت جو آسمان پر ہیں ان پر میرے ساتھ بیٹھیں گے۔ اسی طرح متی 6:24 میں کہ کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھتا ہے اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہتا ہے یا دوسرے کو ناچیز جانتا ہے۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اور جو دولت کو عزیز رکھتے ہیں، مطلب وہ دولت کو عزیز رکھتے ہیں، وہ خدا کے حکموں کو نہیں مانتے، انہیں خوف نہیں ہوتا۔ خدا کا کلام اور خدا کی بادشاہی جو ہے نا، وہ چھپے ہوئے خزانے کی مانند ہے۔ اور اسی طرح ہم
دیکھیں گے جو آدمی بہت امیر ہوتا ہے وہ کس طرح خدا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ لوکا 19 باب اس کی 2 سے دیکھیں، جو دیکھو ایک زکرائی نام ایک آدمی تھا جو معصول لینے والے کا سردار تھا، اور وہ دولت مند تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ خداوند آ رہے ہیں تو اس نے دیکھنے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ اس کا قد چھوٹا تھا، اس لیے وہ ایک پیڑ پہ چڑھ گیا اور چڑھ کر خدا کو دیکھنے لگا، اور جب خداوند یسوع کی نظر اس پر پڑی تو خداوند نے اسے کہا، اے زکرائی جلدی نیچے اتر آ، مجھے تیرے گھر جانا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا آپس میں بڑبڑانے لگے اور کہنے لگے کہ یہ تو گناہ گار شخص ہے جہاں یہ اترا ہے، اور زکرائی نے کھڑے ہو کر خدا سے کہا، اے خداوند دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور کچھ جو ناحق لیا ہے وہ بھی میں ان کو چگنا ادا کروں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا۔ پریز دی لارڈ۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دولت مند کو دولت زیادہ عزیز تھی، اس نے خدا کا حکم نہیں مانا، وہ دولت کے پیچھے چلا گیا، اور یہاں سب کچھ تھا، یہ بھی دولت مند تھا، لیکن اس نے خدا کی حکم کو مانا، خدا کی مرضی کو جانا، اور خدا نے کہا آج اس کے پاس نجات آ گئی، اس نے نجات پا لی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح جب خدا کا کلام ہمیں دیا جاتا ہے، یا کلام ہم سنتے ہیں، یا کلام ہمیں ملتا ہے، اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ عبرانیوں میں دیکھیں گے 12 باب میں، کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتے ہیں اس سے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کو کوڑے بھی لگواتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کس طرح خداوند یسوع کو کوڑے لگائے گئے جو خدا کا بیٹا تھا، اور جو کچھ دکھ سہنے ہوں گے وہ تمہاری تربیت کے لیے ہوگا، اور خداوند فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ وہ کون سا بیٹا ہے جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا؟ اور اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں تو تم حرام زادے ٹھہرے، نہ کہ بیٹے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا کا زندہ کلام ہمیں سکھاتا ہے، کس طرح خداوند تنبیہ کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یہ تم لوگوں نے اس حکم کو ماننا ہے، بتوں کی پرستش نہیں کرنی، انہیں سجدہ نہیں کرنا۔ لیکن سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچائی کا پتہ چلے اور پھر بھی وہ جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہمیں خدا نے ایک نیا عہد باندھنے کے لیے ہماری زندگیوں کو آزاد کیا۔ اگر ہم دیکھیں یرمیہ 31 باب، اور بلکہ یہ وہ وعدہ ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانوں سے باندھوں گا۔ خداوند فرماتے ہیں کہ میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دلوں پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ یہ خدا کا کلام ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے کہ وہ میرا اور آپ کا خدا ہے۔ ہمیں صرف ان کی پرستش کرنی ہے، ہمیں صرف ان کو سجدہ کرنا ہے، ہمیں صرف ان کی پوجا کرنی ہے، صرف اس خدا کی جو واحد زندہ ہے، جو کان رکھتا ہے، جس نے کان بنائے وہ کان بھی رکھتے ہیں اور وہ سنتے ہیں، اور فی الفول فخر ہے میرا خدا کہ وہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح ہمیں صرف خدا کے کلام پر روز ہم ایک بات سیکھتے ہیں کہ کلام پر توجہ کرنی ہے۔ سچی بات، مشکل راستہ اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ ہم ساری عمر اس میں آدھی عمر تو اس غلط فہمی سے اور غلط لوگوں پر امید رکھنے سے گزر جاتی ہے، باقی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے پر چلی جاتی ہے۔ ایک خدا کا راستہ چن لینے، باقی سارے راستے وہ خود بنائے گا، اس نے خود کہا ہے، وہ بار بار کہتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں عیسائیہ نبی 65 اس کی 12 میں، کہ خداوند فرماتا ہے کہ جب میں نے بلایا تو نے جواب نہ دیا، جب میں نے کلام کیا تو نے نہ سنا، بلکہ تو نے وہی کیا جو میری نظر میں برا تھا، اور وہ چیزیں پسند کی جس سے میں ناخوش تھا۔ خدا باپ ہمیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ تو ہمیں اپنے کسی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اچھائی کے لیے، لیکن میرا خداوند اور آپ کا خدا ہماری اچھائی کے لیے ہم سے کلام کرتا ہے، ہماری اچھائی کے لیے ہم سے تنبیہ کرتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں 1 کرنتھیوں 10 باب 13 میں کہ تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی
پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ ہالےلویا۔ خداوند کہتے ہیں ایسی کوئی مشکل نہیں ہے، ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہماری جو بھی پریشانیاں، دکھ، تکلیف ہیں، ہمیں صرف کیا کرنا ہے؟ زبور 119:50 میں کہ میری مصیبت میں یہی میری تسلی ہے کہ تیرا کلام مجھے زندہ رکھتا ہے۔ ہالےلویا۔ خدا کا زندہ کلام ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ خدا کا کلام ہمارے ساتھ ہے، خدا کے وعدے ساتھ ہیں۔ اس نے کہا میں اب سے لے کر ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ہمیں صرف اپنے مرکز 12 میں ہے جیسے 30 میں کہ اور تم خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھو۔ دوسرا یہ کہ تم اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھو۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ ہالےلویا۔ جب خدا کو پورے طور پر مانیں گے، خدا کا خوف ہمارے ساتھ ہوگا، خدا کے خوف کے مطابق ہم اپنی زندگی میں بسر کریں گے تو ہم ہر جگہ گناہ کرنے سے، غلطی کرنے سے بھی ڈریں گے، بات کرنے سے بھی ڈریں گے کہ نہیں۔ جو خدا سے ڈرتے ہیں انہیں ہر بات میں فکر ہوتی ہے، ہر بات کے لیے وہ سوچتے ہیں پہلے۔ اور خدا کہتا ہے جب، اور دوسرا یہ کہ اپنے پڑوسی، ہر کوئی ایک دوسرے سے محبت کرے۔ پڑوسی وہی ہے جو سفر میں آپ کے ساتھ ہے، آپ کے گھر کے ساتھ نیبرس رہتے ہیں، یا جو دکھ میں ہیں، جو تکلیف میں، کہیں بھی آپ ان کی مدد کریں، ان سے محبت کریں۔ اور محبت بہت سی برائیوں پہ کیا کرتی ہے؟ پردہ ڈال دیتی ہے۔ ہالےلویا۔ اسی طرح یوحنا 11:25 میں قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گویا وہ مر بھی جائے تو زندہ رہے گا۔ خدا کا کلام زندہ کلام ہے، وہ کلام ہمیں زندگی بخشتا ہے۔ خدا اپنے کلام کو نازل کر کے شفا دے دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی نہیں، حالانکہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ کہ موت سب کو آتی ہے مگر جینا سب کو نہیں آتا۔ ہالےلویا۔ خدا کی شفقت ہے کہ وہ ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمت لازوال ہے۔ خدا باپ کا کلام جو خدا نے ہمیں دیا ہے وہ ہمارے کیا ہے؟ ہتھیار ہیں، اختیار ہیں۔ ہمیں صرف ان سارے اختیاروں کو لے لینا ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو کوئی ہتھیار تیرے خلاف بنایا جائے گا کام نہ کرے گا۔ اور جو زبان ہاتھ اٹھا کے لوگ بددعائیں مانگتے ہیں یا بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسے مجرم ٹھہرائے گا۔ خداوند فرماتا ہے یہ میرے بندوں کی میراث نہیں اور ان کی راست بازی مجھ سے ہے۔ ہالےلویا۔ ہمیں صرف خدا پر توکل کرنا ہے، جس طرح زبور 9:10 میں کہ اور جو تیرا نام جانتے ہیں تجھ پر توکل کریں گے، کیونکہ اے خداوند تو نے اپنے طالبوں کو ترک نہیں کیا۔ خداوند اپنے مانگنے والوں کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا۔ ہمیں صرف اپنے خدا کی اس محبت کو جو خدا نے ہم سے کی ہے اسے جاننا۔ جب ہم اس کی محبت کو جان لیں گے نا تو یقین کریں کہ تسلی، اطمینان جو خدا دیتا ہے نا وہ کہیں سے بھی نہیں ملتی، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پہ سزا کا حکم دے، بلکہ اس لیے کہ اس کے وسیلے سے کیا کریں؟ ہم نجات پائیں۔ ہماری نجات کون ہے؟ ہمارا خداوند۔ خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا، میرا خدا، میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں گی، وہ میری سپر اور میری نجات کا سنگ اور میرا اونچا برج ہے۔ ہالےلویا۔ لیکن جو میری سنتا اور وہ محفوظ رہے گا، وہ آفتوں سے نہ ڈر ہو کر اطمینان سے رہے گا۔ ہالےلویا۔ خداوند کہتے ہیں کہ میں ہر بشر کا خدا ہوں، میرے لیے کوئی دشوار نہیں، کوئی مشکل نہیں تمہیں چھڑانا یا بچانا۔ وہ تو خود وعدوں کا سچا خدا کہتا ہے زبور 17:8 کی کہ مجھے آنکھ کی پتلی کی طرح محفوظ رکھے اور مجھے اپنے پروں کے سائے میں چھپا لیتا ہے۔ ہالےلویا۔ خداوند فرماتے ہیں میں تیرے بڑھاپے تک وہی خدا اور سر سفید ہونے تک تجھ کو اٹھائے پھروں گا۔ پریز دی لارڈ۔ یہ میرے باپ
آپ کے وعدے ہیں، جس نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے۔ ہم نے صرف ان کے وعدوں پر ایمان رکھنا ہے، توکل کرنا ہے کہ خدا نے جو ہمیں کہا ہے، ہم نے خدا کی محبت کو اس طرح جانا کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اس کے حکم سخت نہیں بلکہ محبت سے بھرے ہیں۔ وہ جس نے ہمیں سکھایا ہے کہ میں تمہیں سب کچھ دوں گا، میں نے تمہیں وعدہ کیا ہے۔ اگر انسان کبھی بیمار ہے یا دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، تو ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنے زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ ایسے جو خدا میں چلتے ہیں، بہت لوگوں کو دیکھا ہے جو خودکشی کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ہار جاتے ہیں، لیکن جس کا خدا نگہبان ہے، جو خدا پہ بھروسہ رکھتے ہیں، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خداوند بھلا ہے اور مصیبت کے دن پناہ گاہ ہے۔ وہ اپنے توکل کرنے والوں کو جانتا ہے اور انہیں چھڑاتا ہے، بچاتا ہے۔ ان کی زندگی کی راہوں میں ہمیشہ میرا اور آپ کا خدا ہمارا چاپان ہے اور ہمیں بچاتا ہے۔ ہم اپنے برکتوں کو ناپتے ہیں بڑے گھروں سے، بڑی بڑی چیزوں سے، لیکن ہم اپنے آپ کو اس طرح جانچیں کہ ہم روح میں کتنے ہیں، ہماری روح کتنی خوشحال ہے، ہماری زندگی میں مکاشوات کتنے ہیں، ہم کتنے مطمئن ہیں اپنی زندگی سے۔ اور خدا کا روح جب ہم میں ہوتا ہے تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ مطمئن ہوتے ہیں، تسلی میں ہوتے ہیں، چاہے مشکلیں ہوں، چاہے پریشانیاں ہوں، چاہے بیماریاں ہوں، ہم جانتے ہیں کہ میرا اور آپ کا خدا ہمیں بچاتا ہے۔ اور لیکن جو خدا میں نہیں چلتے، خدا کے پاک حکموں کی مرضی پہ نہیں چلتے، کلام نہیں پڑھتے، نا واقف ہیں، اور ان کا گھر کیا ہے؟ ان کا گھر پاتال کا راستہ ہے اور موت کی کوٹھریاں کھو جاتا ہے۔ جو موت کی کوٹھریاں ہوتی ہیں ان کی طرف جاتا ہے، لیکن جو خدا پر توکل کرتے ہیں، خدا کے کلام پر چلتے ہیں۔ آج ہمیں کلام پر عمل کرنے والے بننا ہے، محض سننے والے نہیں جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور خدا نے کہا کہ میں نے تمہیں نئی مخلوق بنایا ہے، کیونکہ دیکھ میں نئے آسمان اور زمین کو پیدا کرتا ہوں، اور پہلی چیزیں کا پھر ذکر نہ ہوگا، پہلی چیزیں پرانی چیزیں چلی گئیں۔ خدا نے ہمیں نیا بنایا ہے، اور خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں زندگی دوں گا، صحت دوں گا، جس طرح زبور 34:10 میں کہ ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خدا کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ ہاللیلویا! ہم کسی چیز کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا ہمیں بچائے گا۔ آئے ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے آج کے کلام پر توکل کرنے کے لیے خدا سے مانگے کہ خدا باپ ہم سب کو حکمت سے بھر دے۔ ہم سب صرف خدا پہ بھروسہ رکھیں تو خداوند ہمیں کیا کرے گا؟ اچھی اچھی چیزوں سے سیر کرے گا۔ وہ کبھی بھی ہمیں نہ چھوڑے گا، نہ دستبردار ہوگا۔ خدا باپ سب کے ساتھ ہو، تمام گھروں کے خطے بھرے رہے میرے زندہ خدا، کبھی کمی اور کبھی کمزوری نہ ہو۔ پیارے باپ جی جو آج بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، گھروں میں ہیں، آپ کا وعدہ ہے کہ میں تجھے چھڑاؤں گا، بچاؤں گا۔ تو باپ ہونے دے کہ آج ان بیماریوں سے، آج ان دکھوں سے، آج ان تکلیفوں سے، جن کے پاس روزگار نہیں، پیارے باپ انہیں روزگار دے، ان کے کاروبار کے لیے خدا باپ برکت کی دعا کرتی اور برکت دیتی ہوں، کیونکہ آپ نے کہا ایک دوسرے کے لیے برکت چاہو تو ہونے دے باپ جی۔ ان کے خطے ہمیشہ بھرے رہیں خدا باپ جی، جتنے سفر میں ہیں ان کے سفر مبارک ہوں، کیونکہ آپ نے کہا کہ میں اب سے لے کر ہمیشہ تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ تو ہونے دے باپ آپ کا پاک کلام جو آپ کہتے ہیں وہ پورا ہو، کیونکہ آپ خود اپنے پاک کلام کو پورا کرنے کے لیے بےتاب رہتے ہو باپ جی۔ آپ کی مرضی ہم سب کی زندگی میں اب سے لے کر ہمیشہ تک پوری ہوتی رہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔